اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ میں اس کی آیت نمبر 16 ہے، اس میں انسانوں سے شکوہ کیا اور فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے انسانوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت جو ہے اس میں خیر بھی ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پہ ریچھ جانا اس میں خیر نہیں ہے، اور یہ ابقا بھی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ ابقا جو ہے وہ آخرت کی زندگی، تو تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے۔ کیا پتہ تمہیں سمجھ نہیں آئی، تمہیں جو نفس کے داعیات ہیں ان کے تم ہتھے چڑھ گئے ہو، کیا ہوا؟ لیکن بات یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اے انسانوں۔ یہ بات تمہارے لیے انجام کے حوالے سے اچھی نہیں ہوگی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تو یہ شکوہ ہے قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کا۔ ہمارے ہاں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، نوجوان خصوصاً، کہتے ہیں کہ بچے کو بتاؤ تو وہ بھول جاتا ہے، بہت بوڑھے کو بتاؤ تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کام سارا نوجوانوں نے کرنا ہوتا ہے۔ تو جو نوجوان ہیں ان کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ ہم انہیں پڑھاتے ہیں، ابھی پاؤں پاؤں چلنے لگتا ہے تو اٹھا کے اسکول میں داخل کر دیتے ہیں، پھر وہ 15 سال 16 سال 20 سال پڑھتا رہتا ہے، لیکن اسے علم اور ہنر کی پہچان نہیں ہوتی۔ میں نے کیا پڑھا، کیوں پڑھا؟ میں اکثر وہ نوجوان جنہوں نے بیچلرز کر لیا ہوتا ہے یا جنہوں نے 12 سالہ تعلیم حاصل کر لی ہوتی ہے، ان کے ساتھ یہ بحث کرتا ہوں، ہاں بھائی کیا پڑھا؟ جو پڑھا وہ کیا تھا؟ علم تھا یا ہنر تھا؟ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا تھا۔ علم وہ ہے کہ جو آپ کو رب کی پہچان کرائے، یا غلط اور صحیح کے بارے میں بتائے، یا دنیا کے بارے میں بتائے کہ یہ اصلاً کیا ہے، یا آپ کے بارے میں بتائے کہ آپ اصلاً کیا ہے۔ اصل میں رب کی پہچان، آپ نے جب اللہ کو پہچان لیا تو دنیا کو بھی پہچان لیا، اپنے آپ کو بھی پہچان لیا، اپنے آنے کے مقصد کو بھی پہچان لیا۔ یہ علم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہم یونیورسٹیز میں اور اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں وہ ہنر ہوتا ہے۔ ہنر کس کام آتا ہے؟ ہنر آتا ہے پیسے کمانے کے لیے۔ تو ایک 12ویں کلاس کا بچہ ہو جس نے 12 سال لگا دیے، اسے کہیں کہ آپ ذرا لے جا کے اپنے آپ کو مارکیٹ میں بیچو، سیل کرو، کتنے دام لگیں گے تمہارے، پر منتھ تمہیں کیا ملے گا؟ تو بہت مایوسی ہوتی ہے۔ یہ جو روایتی تعلیم ہے، ایک شخص جس نے ایف اے کیا ہے اس کو پر منتھ کیا دیتا ہے؟ 12 سال لگا کے۔ تو اس کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ یہ تعلیم میں نے کس لیے حاصل کی ہے۔ میں نے لکھنا سیکھا، میں نے پڑھنا سیکھا، میں نے 2 جمع 2 4 کرنا سیکھا، میں نے انگریزی کے کچھ الفاظ سیکھے، اس سے کتنا ثواب ہونے جا رہا ہے۔ یہ سکلز ہیں، اور اس کو استعمال کر کے کوئی شخص جو ہے وہ پیسے کما سکتا ہے۔ تو ایک 12ویں کلاس کا بچہ، ایک 14ویں کلاس کا بچہ، ایک 16ویں کلاس کا بچہ کتنے پیسے کما سکتا ہے؟ تو اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا یہ علم ہے، تو یہ علم بھی نہیں ہے، یہ ہنر ہے۔ بلکہ اگر معذرت کے ساتھ کہوں کہ قرآن مجید حفظ کر لینا بھی ایک ہنر ہے، علم نہیں۔ حافظ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں بھوکا نہیں مرتا، کہیں نہ کہیں اس کی روزی روٹی اللہ کرتا ہے کہ وہ لگی رہے، لیکن حفظ قرآن جو ہے وہ ہنر ہے۔ تو اگر زندگی میں ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے سوچا جائے اور ان کے مطابق معاملہ کیا جائے کہ میں یہ جو ابھی جو کچھ پڑھ رہا ہوں یہ علم ہے یا ہنر ہے، اور اسی طرح سے پڑھا جائے۔ مثلا آپ ہنر پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس ہنر کو میں 6 ماہ پڑھوں گا،
سال سیکھوں گا 2 سال سیکھوں گا کیا کما لوں گا؟ بس ماسٹرز کرنا ہے، ماسٹرز کر کے کیا کروں گا؟ جوتیاں چٹکاتا پھروں گا نوکری کے لیے، اور کیا کروں گا؟ وہ بھی ملتی نہیں، پھر سفارش کراؤں گا، پھر ٹینشن میں ہوں گا، پھر پتہ نہیں کیا کروں گا، گارنٹی نہیں۔ 16 سال جس نے ہنر پڑھا اور ایسا نکما اور نکٹھو قسم کا ہنر پڑھا کہ وہ اس کو پیسے ہی نہیں کما کے دیتا، فیل ہو گیا، یہ تعلیم فیل ہو گئی، یہ سسٹم فیل ہو گیا، یہ نظام فیل ہو گیا۔ تو کیا اس نے اپنے رب کی پہچان کروائی؟ آپ کتنے سبجیکٹس ہوتے ہیں ہمارے اس 16 سالہ دور میں، ایک وہ پتلی سی منحنی سی اسلامیات کی کتاب کو چھوڑ کے جو رب کی پہچان کرانے والا، تو نہ اصلاً یہ علم ہے نہ ہنر۔ ہاں ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، والدین رب کی پہچان کرا دیتے ہیں، کئی قاری صاحب مولوی صاحب ہوتے ہیں اور بھی معاملات ہوتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں میں یہ مسلمان ہوں، یہ کلمہ ہے، یہ نماز کا نظام ہے، یہ روزہ ہے، یہ عبادات ہے، بس یہ کچھ چیزیں پتہ چل جاتی، لیکن اس میں اسکول کا کوئی اتنا زیادہ کمال نہیں ہوتا۔ تو ایک تو نوجوانوں سے یہ کہنا ہے کہ آج کے بعد جو کچھ بھی پڑھیں تو دیکھیں کہ یہ علم کے کھانے میں ڈالنے والا ہے یا ہنر کے کھانے میں ڈالنے والا ہے۔ علم کے کھانے میں ڈالنے والا ہے تو کیا یہ رب کی پہچان کروا رہا ہے؟ اگر ہنر کے کھانے میں ڈالنے والا ہے تو کیا یہ پیسے کما کے دے گا؟ اگر ان دونوں میں سے کوئی کام بھی وہ نہیں کرتا تو بالکل فضول ہے، ہم کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو وقت ضائع نہ کریں، یہ زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں دی اللہ تعالیٰ۔ ایک بات تو آپ سے یہ کہتی، دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ماشاءاللہ 1 سالہ کورس یہاں کر رہے ہیں، دین کچھ نہ کچھ انہوں نے پڑھا، ان کا بھی ایک ہی مسئلہ ہے کہ جب وہ اپنے معاشرے میں واپس جاتے ہیں تو ایک نٹ شل خلاصے کے طور پہ کیا پڑھا، کیا ہے زندگی، تو وہ خلاصے کے طور پہ اگر بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ مجھے اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ میں نے یہاں سے اپنی آخرت کمانی ہے، لیکن کس طرح سے کہ آخرت کے معاملات کو ایک قدم آگے رکھنا ہے اور دنیا کو ایک قدم پیچھے رکھنا ہے، یہ توازن ہے، بیلنس ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ چھوڑ کے تو آپ نے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس مزرعے سے، مزرعہ عربی میں کھیت کو کہتے ہیں، اس کھیت سے آپ نے پھل لے کے جانا ہے، اس کو چھوڑ دیں گے تو معاملہ نہیں ہے، ترک دنیا کی تعلیم نہیں ہے، لیکن ترجیح اول آخرت ہوگی جو ایک قدم آگے رہے گی، اس کے پیچھے باقی ترجیحات۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ عام طور پہ دنیا اور آخرت کے معاملات ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، لیکن کسی جگہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دو راہ آتا ہے، آخرت کا مطالبہ ہوتا ہے رائٹ، دنیا کہتی ہے لیفٹ، رائٹ جاؤ گے تو بیڑا غرق کر دوں گی، دکان برباد ہو جائے گی، نوکری برباد ہو جائے گی، یہ جو کاروبار جمایا یہ ختم ہو جائے گا۔ دین کہتا ہے رائٹ کو جاؤ، نہیں تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ اب آ گیا فیصلے کا، کدھر جاؤں؟ جس کی ترجیح اول آخرت ہے وہ دنیا کا نقصان کر کے آخرت کی بات نہیں ہے، جس کی ترجیح اول دنیا ہے وہ آخرت کا نقصان کر کے پھر دنیا کی بات مانے گا، پھر جا کے آخرت اور دنیا جو ہے وہ ساتھ ساتھ دور تک چلیں گے، پھر ایک دو راہے پہ آپ کھڑے ہو جائیں گے، کس کی بات مانیں؟ جس کو ترجیح اول پہ رکھا ہے اسی کی بات ماننی پڑتی ہے، وہی اپنی بات منوا کر چھوڑتی ہے۔ یہ نٹ شل، یہ خلاصہ ہے اس کا۔ باقی یہ ہے کہ آپ یہاں سے جائیں اور لوگ کہیں کہ جی ماشاءاللہ، آپ کے گلے میں ہار ڈالے جائیں، اور پھر پگڑی پہنائی جائے، اور پھر کہا جائے کہ جمعہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، اور آپ ادھر آ جائیں یہاں بات کریں، ادھر آ جائیں یہاں بات کریں، کیا بات کریں؟ ہمارے یہاں ایک مسئلہ علماء کے ساتھ بھی ہو گیا ہو، آپ اور میں تو عالم نہیں ہے نا، علماء کے ساتھ بھی یہ ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ میڈیا میں بھی آج کل یہ کہ ایک عالم کو بلا لیا جاتا ہے، اس کو سامنے بٹھا لیا جاتا ہے، اس پہ کیمرہ فکس کر دیا جاتا ہے، اب اینکر جو مرضی اس سے پوچھے، اس نے ہر سوال کا جواب لازمی دینا ہے،
وہ درست دے غلط دے جیسا دے، کہیں پر بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ آج تک آپ نے یہ جو ٹاک شوز ہیں، بڑے بڑے علماء کو بلایا جاتا ہے، تو آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ کسی نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا؟ بڑے بڑے جو امام لوگ گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، وہ یہ کہتے تھے، یہ کہتے یا یہ کرتے دیکھے گئے کہ جب ان سے بات پوچھی جاتی تھی انہیں نہیں آتی تھی، وہ کہتے تھے میں نہیں جانتا۔ کہا جاتا ہے کہ لا ادری جو ہے وہ نصف العلم ہے، آدھا علم یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہو کہ میں یہ نہیں جانتا، آپ یہ جانیں کہ میں یہ نہیں جانتا، یہ آدھا علم ہے۔ ورنہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا نہیں جانتا، تو جاہل ہیں آپ۔ آدھا علم یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ میں نہیں جانتا، اور کہہ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نہیں جانتا، تو وہ ذلیل ہوگا اور رسوا ہوگا۔ یہ جو الفاظ میں نے دیکھے لا ادری نصف العلم، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حدیث ہے، حدیث نہیں ہے، صحابہ کے اقوال میں بھی ہے، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال میں بھی ہے۔ امام مالک کا مشہور وہ ہے کہ کسی نے آ کے ان سے 50 یا 40 یا کتنے سوال پوچھے، تو ان میں سے 38 سوالوں میں انہوں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ چند ایک کے جواب دے دیے، نکالا کہ وہ بندہ بہت دور سے چل کے آیا تھا اور وہ اس وقت کے امام تھے۔ انہوں نے کہا لا ادری، لا ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، بجائے اس کے کہ غلط انفارمیشن پاس کرے۔ اسی طرح معاملہ آپ کا میرا بھی ہے۔ آپ کو دستار پہنا دی جائے، بلا دیا جائے، دنیا کے ہر ٹاپک پہ کہا جائے کہ آپ بولو، آپ کہیں لا ادری۔ میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں، کون سی؟ کہ آخرت کو آگے رکھنا ہے، دنیا کو ایک قدم پیچھے۔ سب باتوں کی یہی ایک بات ہے، مجھے یہی بات آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک کانفرنس کال کی، اس میں ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء تھے، اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ بہت ہی زبردست باتیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بات کوئی نہیں کر رہا، اسلام دین ہے اور یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ کہتے ہیں پھر جس شہر میں بھی گئے، جہاں پہ بھی گئے، جتنی بھی نشستیں، میں نے صرف یہی ایک بات کی کہ اسلام دین ہے اور یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ باقی سارے لوگ بڑی خوبصورت خوبصورت باتیں کرتے ہیں، بہت ہی زبردست، بہت ہی اعلیٰ بیان دیتے ہو، لیکن میں یہی کہتا ہوں دین کو اور آخرت کو آگے رکھنا ہے، دنیا کو ایک قدم پیچھے رکھنا ہے، یہی کہتے رہنا۔ کیا بات ہے؟ یہ ایک حق بات کہہ کر کے بور ہو جاتا، اب نئی نئی بات کرنا۔ تو اگر آپ کو دعوت کے میدان میں اترنا پڑتا ہے، اتارا جاتا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لا ادری، یہ نصف العلم، اس سے مت گھبرائیں۔ اور سب باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کی گئی۔ بس یہی بات آپ بیان کریں کہ میں آخرت کے لیے پیدا کیا، میں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تو کیا دنیا چھوڑ دوں؟ نہیں، ایک سٹیپ پیچھے کر دوں۔ آخرت کا کیا کروں؟ ایک سٹیپ آگے کر دوں۔ چلے، یہ متوازن زندگی ہے۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ جو لوگ کسی مدرسے میں، کسی انسٹیٹیوشن میں، کسی جگہ پہ پڑھ کے جب میدان عمل میں جائیں گے تو پیٹ کھانے کو مانگے گا کیا؟ 2 روٹیاں۔ اس کا بندوبست کہاں سے کرے گا؟ اس کا معاملہ کیسے ہوگا؟ ترک دنیا والی بات تو نہیں ہے نا۔ آخرت کو حلال رزق میں کمانا ہے، آخرت کو ترجیح اول میں رکھتے ہوئے، آخرت کو ایک قدم آگے رکھتے ہوئے، دنیا کو ایک قدم پیچھے رکھتے ہوئے یہ کام کرنا۔ یہ نہیں کہ 2 روٹیاں پوری زندگی پہ چھا جائیں گے، بس یہی 2 روٹیاں تو ہیں، اسی کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا تھا، یہی ہم نے کمانی ہے، یہ کمالی بڑی بات ہے۔ نہیں، گڑبڑ کر دیا۔ 2 روٹیاں کمانی ہیں،
لیکن ایک قدم ان 2 روٹیوں کو پیچھے رکھیں۔ اس کے لیے جو حدیث مبارک میں بات آئی ہے، مسلم شریف میں ایک حدیث مبارک ہے، اس میں ایک قصہ ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ سخت چلچلاتی دھوپ میں وہ اپنے کھیت میں کدال سے، کسی سے اس کو ٹھیک کرا، اور اس سے پہلے انہوں نے کیا دیکھا کہ کسی جگہ کھڑے تھے تو ان کو آسمان سے آواز آئی، ادھر ادھر انہوں نے دیکھا، آسمان سے آواز آئی، بادلوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اے بادلوں جاؤ فلاں شخص کی زمین پہ جا کے برس کرو۔ تو وہ حیران رہ گئے، بڑا مافوق الفطرت قسم کا واقعہ۔ تو کہتے ہیں میرے سامنے بادل برسے اور پانی چلنا شروع ہوا اور جا کے اس شخص کے کھیت میں کو سیراب کر، حالانکہ ارد گرد سارے کھیت جو ہیں وہ خشک ہیں۔ اب وہ اس کے پیچھے پڑے، بتا تو کیا کرتا ہے، بتا تیرا عمل کیا ہے، بتا تو ایسی کیا خاص بات کرتا ہے، تیری زندگی کی خاص منہج، اس کا خاص نہج کیا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ تمہارے لیے، پانی صرف تیرے لیے برسا، آ کے صرف تیرے کھیت کو سیراب کیا اس نے۔ تو ان صاحب نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا میرا تو ایک ہی طریقہ تھا۔ کیا طریقہ؟ کہ جو کچھ بھی مجھے حاصل ہوتا ہے اس کھیت سے، اس کو میں 3 حصوں میں بانٹ لیتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کو دے دیتا ہوں کہ تم خرچ کرو، اور ایک حصہ میں واپس اس کھیت میں لگا دیتا ہوں یا بچا لیتا ہوں کہ کام آئے، اور ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اجازت نہیں ہے، چلے گئے۔ پھر آئے، کہا کہ اللہ کے نبی آدھا مال دینا چاہتا ہوں، فرمایا اجازت نہیں ہے، پھر چلے گئے۔ پھر آئے، پھر پوچھا ہے اللہ کے نبی تیسرا حصہ دینا چاہتا ہوں، فرمایا کہ ٹھیک ہے تیسرا حصہ دے دو، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ان صاحب نے وہ جو زیادہ والی حد تھی، ویسے قرآن مجید میں تو یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اے نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ سارا خرچ کریں۔ یہ تو ٹاپ موسٹ ہے۔ وہ جو سب سے کم ہے وہ کیا ہے، وہ سارے نصاب وغیرہ پورے کر کے سال بعد 40واں حصہ، وہ فرض ہے، یہ نفل ہے۔ تو وہ شخص کہ جس کی کمائی، جس کا خرچ اس کی کمائی سے تیسرا حصہ ہے، وہ بڑی متوازن زندگی گزار رہا ہے۔ وہ شخص کہ جو کماتا ہے، ادھر سے کماتا ہے ادھر سے خرچ کر دیتا ہے، ادھر سے کماتا ہے ادھر سے خرچ کر دیتا ہے، کوئی بچت نہیں اور کوئی انفاق نہیں ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ برباد سے مراد یہ کہ اس کی اکانومی انسٹیبل رہے گی، وہ لڑکتا ہی رہے گا ساتھ۔ مال کے لالے پڑے رہیں گے، اللہ یہ کہ اللہ نے آزمائش کے طور پہ اسے انتہائی امیر بنا دیا ہے، جس کو یہی نہیں پتا میرے پاس مال کتنا ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے۔ تو جو کچھ بھی کمائیں اس میں سے ایک حصہ انفاق رکھیں اور اس کو بڑھاتے 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 کوشش کریں کہ وہ 33% پہ چلا جائے۔ ایک حصہ گھر والوں کو دے دے، ایک حصے کی بچت کریں، 3 حصوں میں بانٹ دیں۔ بالکل ابتدا میں نہیں ہوتا تو تھوڑے سے شروع کریں۔ جو مثلا ایک صاحب ہے، ان کی کمائی یا ان کی آمدن اگر 20,000 ہے تو ابھی زندگی اسی طرح کہ 20,000 آمدنی ہے تو 22 خرچہ ہے، 2 ادھار لے کے خرچ کرتے ہیں۔ تو پہلے تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ادھار والا معاملہ ختم کریں، خواہشات کو کرٹیل کریں، ضروریات پہ رہیں، ادھار نہ لیں، پھر اور کم کریں۔ وہ جو 20 کا 20 خرچ کر دیتے تو اس کو 18 پہ لے آئیں، وہ جو 2 باقی بچ گیا اس کو آدھا آدھا کر لیتے۔ شروع یہاں سے کریں کہ 1,000 کی بچت کر لیں، 1,000 کا انفاق کر لیں، باقی 18 کر لیں۔ اب اس 18 کو اور کم کرتے جائیں، کرتے یہاں تک کہ 33% 33% 33% پہ چلے جائیں۔ ایک دم تو نہیں جا سکتے،
لیکن ہدف یہ رکھیں تو پھر آپ کی مدد اور آپ کے معاملات ویسے ہی ہوں گے کہ آسمان سے آواز آئے گی کہ جا کے اس کے کھیت پہ برس جاؤ، اور کسی کے لیے پانی نہیں ہوگا، آپ کو پانی مل جائے گا۔ تو خرچ، انفاق اور بچت میں آپ نے یہ بیلنس کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، امیر وہ نہیں ہے کہ جو بہت سا کماتا ہے، امیر وہ ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کی کمائی اس کے خرچ سے زیادہ ہے۔ ایک شخص جو ہے 10,000 روپے کماتا ہے اور 8 خرچ کر دیتا ہے، 2 بچ جاتے ہیں، وہ امیر آدمی ہے۔ ایک شخص 5 لاکھ روپے کماتا ہے اور 5.5 لاکھ روپے اس کا خرچ ہے، وہ غریب آدمی ہے، 50,000 کے خسارے میں جا رہا ہے۔ تو امیر اور غریب کی ڈیفینیشن کمائی اور خرچ کے بیلنس کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو زندگی میں یہ چیز لے کے آئیں، ورنہ کتنا کمائیں گے؟ زندگی یہ جو دنیا ہے یہ پہلی ترجیح پہ چلی جائے گی، آخرت کے لیے ٹائم کوئی نہیں بچنے والا۔ تو لیکن زندگی کو اس نہج پہ لے کے آئیں۔ یہ جو حدیث مبارک ہے، ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اس کی بہت سی ڈیفینیشن ہے۔ ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس دنیا کے ساتھ آپ اس طرح کا معاملہ کریں کہ یہ دنیا آپ کی نوکر بنے، یہ آپ کے لیے کام کرے، اور دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ آخرت کا بندہ ہے، دنیا کا بندہ نہیں۔ دنیا اس کی چاکر ہے، یہ دنیا کا چاکر نہیں ہے، اس کے اوقات آخرت کے لیے لگے، دنیا اس کے آگے پیچھے چلی جاتی ہے۔ ہاں، ایک شخص جو ہے وہ صبح صبح اٹھتا ہے اور جاتا ہے کمائی کے لیے، 2 جابس کرتا ہے، تھکا ہارا رات کو واپس آتا ہے۔ تو کیا دنیا اس کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ دنیا نے تو اس کو اپنا نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے، تو وہ کہاں آخرت کے لیے ٹائم بچائے گا بیچارہ؟ تو یہ جو سچویشن ہے اس کو الٹنا ہے کہ آپ آخرت کا کام کر رہے ہو اور دنیا آپ کا کام کر رہے ہو۔ مشکل ہے لیکن اس کا طریقہ کار ہے۔ یہ جو سوشل سائنسز یا اکنامکس جو ہے وہ کچھ طریقے بتاتی ہے، 1-2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ امیر آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایسٹس پرچیز کرتا ہے اور غریب آدمی لائبلٹیز پرچیز کرتا ہے۔ مثلا ابھی میری تنخواہ اگر 20,000 ہے، مجھے کہا جائے کہ تمہاری تنخواہ اگلے مہینے سے 2 لاکھ روپے ہو جائے گی، تو میں کیا کروں گا؟ گاڑی کے بارے میں، گاڑی، آئی فون کے بارے میں نہیں سوچوں، آئی فون اور اچھی اچھی چیزیں، گھر، یہ وہ۔ آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب لائبلٹیز ہیں۔ لائبلٹی کیا ہوتی ہے؟ لائبلٹی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو جب آپ خریدیں، فرض کریں 10 روپے کی خریدی ہے، جب بیچنے لگے تو اپنی قیمت گھٹا دیں اور روزانہ آپ کی جیب سے پیسے نکلوا کے خرچ کریں، یہ لائبلٹی ہے۔ یہ گاڑی کیا کرتی ہے؟ پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے، مینٹیننس کرنی پڑتی ہے، رکھنا پڑی، پیسے خرچ کرواتی ہے۔ یہ ایسٹ نہیں ہے، یہ لائبلٹی ہے۔ آپ نے خرید لی، شو روم سے نکالی 0 میٹر، اب آپ اس کو بیچیں، اتنے میں بکے گی۔ آئی فون بھی لائبلٹی ہے۔ اچھا، کچھ لائبلٹی ضرورت ہے نا، مثلا گھر ہے، بنیادی چیزیں ہیں، ضرورت ہے، ان پہ ضرورت سے زائد مال خرچ کرنا ویسے بھی اسراف، اور لائبلٹیز پہ خرچ کرنا، ایسا بندہ یاد رکھے ہمیشہ غریب رہے گا، اس کی کبھی حالات نہیں بدلے گا۔ اس کو چھپڑ پھاڑ کے بھی دیا جائے نا، جتنا دیا جائے گا لائبلٹیز پہ خرچ کر دے گا۔ سوچ یہ ہے کہ آپ لائبلٹیز کی جگہ ایسٹس پرچیز کریں۔ ایسٹ کی کیا تعریف؟ ایسٹ وہ چیز ہے کہ جب آپ اس کو خریدیں، فرض کریں 10 روپے کا خریدا ہے، جب بیچنے لگے تو وہ 12 روپے کا بکے، وہ اپنی قیمت بڑھا دے، اور پر منتھ یا کسی بھی ٹائم پیریڈ کے ساتھ آپ کو پیسے دیا کرے، آپ سے پیسے خرچ نہ کروائے، وہ ایسٹ۔ آپ کے پاس پیسے آ جائیں، ایک چھوٹی سی کرائے کی ایک چھوٹی سی دکان لے لے کہیں اور اس کو کرائے پہ دے دیں،
جب آپ اس کو بیچنے لگیں گے تو وہ اسی قیمت پہ بکے گی، زیادہ پہ بکے گی، پر منتھ کیا کرے گی؟ کرایہ دے گی نا۔ یہ ایسٹ ہے، یہ ایسٹ ہے۔ اچھا، ایسٹ کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے مختلف فزیکل ایسٹس ہوتے ہیں، ڈیجیٹل ایسٹس ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل ایسٹس ہوتے ہیں، بہت سے ایسٹس ہوتے ہیں، وہ جو وقت کے ساتھ اپنی قیمت بڑھاتے رہے۔ فزیکل ایسٹس میں یہی ہے، کوئی کرائے کی جائیداد ہے، کوئی پلاٹ لے کے رکھ لیا، جو آپ کی جیب اجازت دیتی ہے۔ آپ صرف اس ڈیفینیشن پہ جائیں کہ لائبلٹیز نہ خریدیں، لائبلٹی صرف انتہائی ضرورت ہو تو لائبلٹی خریدے، ورنہ لائبلٹی نہیں خریدے تو آپ کا سارا پیسہ جو ہے نا ضائع کر دیں گے۔ ہمیشہ ایسٹ پرچیز کریں۔ چھوٹا سا کھوکھا بھی ہے، بالکل ہی کوئی ریڑھی بھی ہے نا جو آپ کو، وہ آپ کا ایسٹ ہے۔ یہ فزیکل ایسٹ۔ ڈیجیٹل ایسٹس کیا ہے؟ فرض کریں کہ آپ نے ایک کورس ترتیب دیا، آپ کو کچھ آتا ہے، آپ نے ایک ڈیجیٹل کورس بنایا، ایک ویب سائٹ ہے یوڈیمی، کوئی اور بھی کورس ہے، اس پہ آپ نے وہ کورس رکھ دیا۔ اب آپ نے کہا یہ کورس $1 میں ہے۔ پہلے تو کسی نے لفٹ نہیں کرائی، بعد میں 1-2 لوگوں نے کیا، انہوں نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، $1 میں لوگ رجسٹر ہوئے۔ ہر مہینے 100 لوگ وہ آپ کا کورس کرتے ہیں، $100 آنا شروع ہو گئی۔ یہ آپ کا ڈیجیٹل ایسٹ ہے۔ ایک بک آپ نے بنا دی PDF پہ، وہ بک رہی۔ اسی طرح انٹلیکچوئل ایسٹس کی ہو کہ آپ نے کوئی سوچ ہے، کوئی چیز ہے، اس کو پیٹنٹ کروا دیا، کوئی فارمولا ہے، اس کو پیٹنٹ کروا دیا، وہ آپ کو پیسے دیتا ہے۔ تو ایسٹس کی بہت ساری صورتیں، ڈیفینیشن وہی ہے، جو خریدیں تو اس کے بعد اگر اس کو بیچیں۔ مثلا یہ انٹلیکچوئل ایسٹس میں جو واٹس ایپ ہے نا، یہ آپ ایک صاحب نے بنایا تھا، غریب سا پروگرامر تھا، بعد میں اس نے جب بیچا ہے اس کو ملینز آف ڈالرز۔ تو یہ اس کو ڈیجیٹل ایسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو انٹلیکچوئل ایسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور کئی سافٹ ویئر ہیں، یہ وہ ساری چیزیں۔ تو اگر آپ شروع سے ہی، آج سے ہی آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لائبلٹی صرف وہ خریدتے ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں، خواہشات کی طرف نہیں جاتے۔ ایک چھوٹے سے فون سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، ایک عام اینڈرائڈ فون سے بھی گزارا ہو سکتا ہے، آپ آئی فون کے پیچھے پڑے، تو آپ ضرورت کے پیچھے نہیں، آپ خواہشات کے پیچھے۔ تو ایسٹس پرچیز کیا کریں، لائبلٹیز پرچیز مت کریں۔ پہلا طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو انسان کی زندگی ہے نا، پہلے انسان بچہ ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے، یہاں پیک پہ جاتا ہے نا، 40 کے بعد ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی آمدنی بھی ایسی بڑھتی ہے، شروع کرتا ہے جاب کو، تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں، پھر جاب میں ترقی کرتا جاتا ہے، ایکسپیرینسڈ مینیجر اور ڈائریکٹر اور پروگرامر اور پتہ نہیں کیا کیا بلا بن جاتا ہے، لیکن پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے۔ کیا کریں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ کریں کہ اپنی آمدنی کو شفٹ کریں۔ آمدنیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ایکٹیو انکم اور ایک ہوتی ہے پیسیو انکم۔ ایکٹیو انکم کیا ہوتی ہے؟ وہ آمدنی جس کے لیے آپ گھر سے نکلیں گے، دفتر میں، دکان میں، کہیں جا کے بیٹھیں گے تو آمدنی ہوگی، گھر بیٹھے نہیں ہوگی، اس کو ایکٹیو انکم۔ مثلا آپ کی دکان ہے، جس دن آپ دکان بند رکھیں گے اس دن آمدنی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جس دن جائیں گے دکان پہ تو ہوگی۔ آپ 1 ہفتہ بیمار ہو گئے تو یہ ایکٹیو انکم تھی، آپ نے اس میں شرکت نہیں کی، آپ نے دکان نہیں کھولی، انکم نہیں۔ اس کے مقابلے میں ہوتی ہے پیسے بھی انکم، آپ سوئے رہے پھر بھی پیسہ آتا رہے۔ مثلا آپ نے کرائے کی دکان، ایک دکان پرچیز کی چھوٹی سی کسی کونے خدرے میں، جتنے پیسے آپ کے پاس تھے اس کو کرائے پہ دے دیں۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ صبح اٹھیں گے، پورا مہینہ کام کریں گے تو اس میں سے کرایہ آئے گا، آپ سوئے پڑے رہے، کرایہ اس میں سے آئے گا نا۔ اسی طرح اور جو چیزیں، تو یہ ہے پیسے انکم۔ آپ نے کسی کے ساتھ انویسٹ کر دیا، آپ خود سلیپنگ پارٹنر ہیں اور واقعی سلیپ رہے جا رہے، تو پیسے آئیں گے نا پھر بھی۔ اچھا، بزنس کو بھی بعض دفعہ ہم نہیں سمجھتے۔ ایک ہوتی ہے امپلائمنٹ، آپ کسی کے نوکر ہیں، اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی دکان کھول لیتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ بزنس ہو گیا ہے۔ نہیں، یہ بزنس نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں سیلف امپلائمنٹ۔
یہ امپلائمنٹ کی سب سے بری صورت ہے. دوسرا آپ کو مارجن دیتا ہے، وہ کہتا ہے 8 گھنٹے کام کرو، جاؤ گھر میں چھٹی کرو. یہ جو سیلف امپلائمنٹ ہے یہ 24 آورز کی نوکری ہو، بندہ اپنے آپ کو مارجن نہیں دیتا. سب سے بری جاب سیلف امپلائمنٹ. بزنس کیا ہوتا ہے؟ کچھ اور لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بزنس فلاں شخص کا اس کے لیے کام کر رہا ہے. اس سے آگے انویسٹمنٹ ہوتی ہے. آپ کا پیسہ کام کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کام کس کے لیے کر رہے ہیں، یہ پیسہ کس کا. میں کروڑوں روپے کی بات نہیں کر رہا، ہزاروں کی بات. چھوٹے چھوٹے اس سے شروع ہوتا ہے. تو سب سے ٹاپ پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، پھر بزنس ہوتا ہے. ان دونوں میں دوسرے آپ کے لیے کام کرتے ہیں. ایک میں پیسہ آپ کے لیے کام کرتا ہے، ایک میں لوگ آپ کے لیے کام کرتے ہیں. ایک میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کے لیے کام کیا جا رہا، اس نے کس کس جگہ پہ انویسٹمنٹ کر کے رکھی ہے. اور جابز میں سب سے بری جاب ہوتی ہے خود کی دکان، جس میں آپ نے لازمی خود جا کر، ہاں آپ گھر بیٹھے رہے، آپ نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے، کوئی CCTV کیمرے لگائے ہوئے ہیں، آپ کو ایسے مینیجر ملے ہوئے ہیں کہ ایک دکان سے دوسری، دوسری سے تیسری، یا آپ کے آنے سے اس کی سیل میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بزنس ہے. پھر یہ دکان بھی بزنس، ورنہ یہ سیلف امپلائمنٹ. آپ جب معاش کے لیے نکلیں گے تو سب سے پہلی بات یہ کہ ترجیح آخرت ہے، دنیا ایک قدم پیچھے ہے. پھر یہ کہ دنیا کو اپنا نوکر بنائے نا، خود کیوں اس کے نوکر بنتے پھر؟ خود کیوں روزانہ صبح اٹھ کے تو کنگھی پٹی کر کے تو جا رہے ہیں دنیا کے پیچھے؟ گھر بیٹھے دنیا کو آپ کے لیے کام کرنے دیں نا. لیکن اس کے لیے آپ کو نیٹ ورک بنانا پڑے گا، اس سوچ پہ کام کرنا پڑے گا، اس سوچ کو سوچنا پڑے گا، اس طریقے کو ورتنا پڑے گا، تب جا کے ایسے ہوگا. ویسے نہیں ہوگا. ورنہ تو آپ کو 5 لاکھ روپے میں دے دوں، ابھی آپ وہ لش پش کرتے ہی جناب وہ موبائل فون نکالیں گے اور پتہ نہیں کہ لائبلٹیز پرچیز کرتے چلے جائیں گے. لیونگ سٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے لائبلٹیز سے. آپ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ ہائی کریں. تو آپ نے لائبلٹیز نہیں پرچیز کرنی، ایسیٹس پرچیز کرنی. آپ نے اپنی ایکٹیو انکم کو پیسیو انکم میں لانا. وہ شخص جو ایکٹیو انکم میں 8 گھنٹے 12 گھنٹے لگا دیتا ہے تو بچا ہوا ٹائم دین کے لیے لگائے گا. جس شخص کی انکم پیسیو میں بدل چکی ہے وہ تو اپنا پرائم ٹائم دین کے لیے لگا سکتا ہے. تو بات کہنے کی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے بل تؤثرون الحیات الدنیا. دیکھو تم دنیا کو ترجیح دیے پھرتے، سارا وقت ادھر لگا دیتے، ہمیں وقت نہیں دیتے، خصوصاً جوانی نہیں دیتے. تو بوڑھے ہو گئے تو دے گے، تمہارے منصوبے بھی یہ، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر یہ کیا کروں گا، پھر تسبیح پڑھا کروں گا، پھر یہ. تو جوانی نہیں دیتے. دیکھو ایسے نہ کرو. اور دیکھو علم جو ہے وہ میری پہچان کے لیے پڑھو، اور ہنر کو کلیئرلی پیسے کمانے کے لیے. آپ نے ہنر بھی سیکھا، ایسا ہنر سیکھ لیا، ایسا نکما اور نکٹو ہنر سیکھا کہ وہ پیسے ہی نہیں آپ کو کما کے دے رہا، تو آپ نے اپنا وقت، جوانی، پیسہ، ہر چیز ضائع کی. کیوں ایسا ہنر سیکھتے ہیں کہ جس سے آپ کو پیسے نہیں ملتے؟ کیوں ایسا علم، اس ہنر کو علم سمجھ کے سیکھتے ہیں جو رب کی پہچان نہیں کرواتا؟ علم رب کی پہچان کی، ہنر پیسے کی. ان میں بائیفرکیٹ کیجیے. ابھی آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں جا کے دیکھیے کہ یہ ہنر ہے یا علم ہے. اگر علم ہے تو یہ علم والا کام کر رہے ہیں، اس نے آپ کو رب کی پہچان دلائی یا نہیں؟ اگر یہ ہنر تھا تو ابھی آپ جا کے اپنے آپ کو بازار میں بیچیں. اس ہنر نے آپ کو کیا دیا؟ کتنی بھگت ہوئی؟ آپ کی کتنی ویلیو لگی؟ اگر نہیں لگتی، ہنر سیکھ رہے نہیں لگتی، اس کا مطلب غلط چیز سیکھ رہے. دعوت ایک ہی چیز کی دینی، نوجوانوں کا ایک ہی مسئلہ، وہ دنیا میں پھنسے، آخرت کو وہ ان کو کہ وہ سمجھتے ہیں یہ دین والے لوگ، مذہب والے لوگ کہتے ہیں دنیا چھوڑ دو. دنیا کیسے چھوڑ سکتے؟ یہ تمہاری زندگی کے پیچھے پڑے، دنیا نہیں چھوڑی. ہم کہتے ہیں دنیا کو ایک قدم پیچھے، آخرت کو ایک قدم آگے. اور اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی، لیکن ایک موقع پہ جا کے آخرت ادھر بلائے گی، دنیا ادھر بلائے گی. جس طرف آخرت بلائے اس طرف نکل جائے، باقی ساتھ ساتھ چلتی ہے. لا ادری یہ نصف علم ہے. یہ جاننا کہ میں کچھ نہیں جانتا آدھا عالم ہوتا ہے. اور خرچ اور انفاق اور بچت 3 حصوں میں
آپ جو کچھ کمائیں اس کے 3 حصے کریں، اور ایسٹس پرچیز کیا کریں، لائبلٹیز پرچیز مت کیا کریں۔ اور آج سے ہی جب کہ آپ نوجوان ہیں اپنی ایکٹیو انکم کو پیسے میں بدلنے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیر۔